ڈر رہتا ہے نا آج کہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں پارٹی توڑ کے چلے نہ جائیں, پارٹی میں ابھی اس کا تھوڑا سا زیادہ چل رہا ہے تو اس کو جلدی سے نیچے کرو. وہ آج ہماری حکومتیں کر رہی ہیں, کسی کو بڑھنے نہیں دیا جائے. ارے ان پڑھ گوار کو سی ایم بنا کر کے بیٹھا ہو, زیادہ یہ اگر لوگ پریہ ہو جائے گا, اس کو زیادہ چاہنے لگ جائیں گے تو نہیں, پھر پی ایم کا کیا ہوگا؟ اور پی ایم کے ساتھ ساتھ جو لکڑ بگا چلتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو اپنا نمبر لگایا ہوا ہے. یہ ساری باتیں اس لیے سوچ میں آتی ہیں کہ ہر دور ہر حکومت یہ چاہتی ہے آج کہ کوئی دوسرا مشہور نہ ہو جائے. یہ دور فاروقی میں نہیں تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا ڈر ہی نہیں تھا. اپنے زمانے خلافت میں انہوں نے یہ ڈر نہیں محسوس کیا. بڑے بڑے بادشاہوں سے جو نہیں ڈرا وہ اس طرح کی حربیں اور اس طرح کی حرکتوں سے کیوں ڈرتا؟ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا یہ نہیں معلوم تھا کہ خالد بن ولید کو رسول اللہ نے سیف اللہ المسلول کہا ہے؟ بات صرف اتنی تھی, نہ خالد بن ولید کو نیچا دکھانا تھا, نہ عمر ابن خطاب کو اپنی بڑائی ظاہر کرنی تھی, بلکہ بات مسلمانوں کی تھی جو نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے. نئے اسلام میں آئے ہوئے ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ ہر جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے. عمر ابن خطاب اس سوچ کو بدلنا چاہتے تھے, اسلامی نظام شخصیات سے نہیں اللہ کی مدد سے چلتا ہے. خالد بن ولید ہو یا اور کوئی ہو, اللہ کی مدد نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور دیا کہ جنگیں ہوں کہ نظام ہو وہ اللہ کے توکل پر چلے گا, اللہ کے بھروسے پر چلے گا, کسی ایک شخصیت کے ڈیپینڈنٹ ہونے پر نہیں, اس پر ڈیپینڈ ہونے پر نہیں. اور حضرت خالد بن ولید چاہتے تو جیسے آپ فوجی بغاوت کرتے ہیں اور تختہ پلٹ دیتے ہیں نا یہاں پہ, ہاں ابھی آج کے دور میں اب میں کچھ باتیں کہوں تو لوگوں کو بہت زیادہ الگ بھی لگ جائیں گے. پاکستان میں آج کے دور کا بیٹھا ہوا پرائم منسٹر, اس کی اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ فوجی جنرل کو بدل دے گا تو یہ خود ہی بدل جائے گا. فوج میں بغاوت کئی کنٹریز میں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فوجی جنرل ہے, سپاہ سالار ہے, اتنے سال کی نوکری کیا ہوا ہے کہ نیچے جتنی بٹالین ہیں, جتنے فوج کی ٹکڑیاں ہیں, سب پر اس کا کمانڈ چلتا ہے. ارے میاں 5 لاکھ کی فوج کو کمانڈ کرنے والا ایک سپاہ سالار, ایک جنرل, اس کے دماغ میں تو یہ آئے گی کون سا پی ایم کون سا سی ایم بدلے گا مجھے. جس دن بدلے گا یہ 5 لاکھ کو ایکٹیو کر دوں گا کہ اس کا تختہ ہٹاؤ, میں بیٹھنے والا ہوں. فوج تو وہ تو ایک آمنا صدقنا کہنے والی جماعت ہے. اس کو ٹرینڈ ہی کیا جاتا ہے کہ ہر بات تمہیں اپنے سپہ سالار کی ماننا ہے. فوجی بغاوتیں ہم کئی ملکوں میں دیکھتے آئے ہیں. خالد بن ولید چاہتے تو وہ بغاوت کرتے. وہ سپہ سالار کتنے سالوں سے تھے, صحابہ میں ان کا اپنا ایک مقام تھا, ان کے بنائے ہوئے کتنے سپاہی تھے جو مضبوط تھے, اور سب کو جمع کر کے کہتے فاروق اعظم کیسے مجھے معزول کر سکتے ہیں. دوسرے سب چلو میرے سپورٹ میں آؤ, کھڑے ہو جاؤ, ہم اپنی جماعت بنائیں گے, میں خلیفہ بنوں گا. تاریخ الزام تو لگاتی ہے لیکن ایک جگہ تو دکھائے کہ حضرت خالد بن ولید نے کہیں بغاوت کی بات کی ہو, بلکہ فوراً خلیفہ کا خط آیا, سر جھکا لیا اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شریک ہو گئے اور لوگوں کو بتایا یہ ہمارا نظام اسلام ہے, یہاں شخصیات سے نہیں چلتا, اللہ کی مدد سے چلتا ہے. سسٹم یہی ہے میرے عزیزو. آج فاروق اعظم کے اس سسٹم کو سمجھنا ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم سب کے لیے بھی اس میں درس ہے. ہو سکتا ہے کبھی آپ کسی اچھے عہدے پر ہوں, ہمارے ہاں کسی اچھے منصب پر ہوں, اور اچانک آپ کو معزول کر کے چھوٹا کر دیا گیا ہو, تو آپ کا نفس تو گوارا نہیں کرتا کہ مجھے اس سے نیچے کر دیا گیا ہے. لیکن نظام اسلام یہ ہے اپنے نفس کو توڑو کہ تمہیں وہ غرور نہ پیدا کرے, تمہیں وہ فرعون بننے نہ دے, تم مان لو اس کو. مجھے یاد ہے مصر میں پڑھنے کے زمانے میں ہمارے جو ہاسٹل ہوتے تھے اس کو مدینۃ البعوث الاسلامیہ کہتے ہیں. وہ ایک شہر ہے جس میں تقریباً 100 سے زیادہ کنٹریز کے طلبہ تھے. 105 کنٹریز کے تقریباً طلبہ اسٹوڈنٹ اس میں رہتے تھے, اس میں ہم بھی تھے.
اور اس پورے ہاسٹل کو، ہاسٹل ایک بلڈنگ نہیں ہے، اس کی تقریباً 50-60 سے زیادہ بلڈنگیں ہوں گی، ایک پورا شہر ہے، اس کو الگ الگ تقسیم کیا گیا ہے زون وائز، منطقہ اس کو کہتے ہیں زون 1 زون 2 زون 3، اور ہر زون کا ایک صدر ہوتا تھا جو حکومت کی طرف سے منتخب ہے، اس کی سیلری ہے۔ الازہر یونیورسٹی وہ اپنے آپ میں ایک حکومت ہے، ڈپارٹمنٹ، اور جو رئیس المنطقہ جس کو کہتے ہیں صدر ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں اتنا پاور ہوتا کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا بھی، ہمارے رہنے کا بھی، روم الاٹمنٹ کا سب کچھ پاور اس کو تھا، ہم کو اندر لینے کا، ہم کو باہر کرنے کا، اس کی سائن کے بغیر کالج کے اندر ہمارے ایگزام نہیں ہوں گے، بہت سارا پاور اس صدر کو ہوتا تھا جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا زون کا۔ اب سنیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہم نے شروع میں دیکھا اور لوگ جاتے تھے اس کے سائن کے لیے، لائن لگی رہتی تھی، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے، سائن کر کے دے رہے زون کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ حکومت کی طرف سے۔ ایک دن اچانک دیکھا کہ وہی جو ہمارے زون کا صدر تھا منطقہ کا، وہ باہر گیٹ کیپر بنا ہوا ہے، دروازہ کھول رہا ہے ہاسٹل کا اور بند کر رہا ہے، جو چپراسی کام کرتا ہے وہ چپراسی کام کر رہا تھا۔ تو نے کہا یہ تو صدر تھا وہاں کا، تو ہم نے پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا یہ ہمارا سسٹم ہے، کسی بڑے عہدے والے کو چھوٹا عہدہ دیا جاتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے یہ اس پر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا، یا پھر اپنی انا پر آتا ہے کہ میں تو اس کے میرے اسٹیٹس کے قابل نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ایک کانسیپٹ ہم سب کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ کبھی آپ سوچیں، ہر چیز وہی ہماری زندگی میں نہیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں اسی مرتبے، اسی مقام، اسی منصب پر رہنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھار کچھ چھوٹے کاموں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں منتخب فرماتا ہے، خوشی خوشی ان کاموں کو قبول کرنا چاہیے، خوشی خوشی ان کاموں کو قبول کریں۔ کوئی کام میں اس طرح کی بات نہیں آئے کہ میں پہلے تو یہ تھا اب یہ کیسے کروں، میں امام تھا۔ میرے عزیزو، مجھے بات یہ بھی ہے، میں کئی سالوں تک ہوبلی کی سرزمین پر امام، اور میں اپنی مرضی کے مطابق جاتا، نماز پڑھاتا، اور میرے اوپر پابندی نہیں تھی، ویسے بھی اسی طور پر منتخب بھی ہوا، متعین بھی ہوا تھا۔ تو میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کو نزول فرمائے، فرماتے تھے کہ امامت اپنی جگہ پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب ہاتھ چومتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، اور بادشاہوں کی طرح تو تم کو امام بنا کر رکھا گیا ہے، ایک کام کرنا، کبھی اکیلے میں مسجد میں چلے جانا اور جھاڑو لینا اور مسجد کی صفائی بھی کرنا ہے۔ میں نے کیا الحمدللہ۔ اس کی وجہ میں دکھاوے کے لیے یا کسی کو یہ امپریس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ ایک بڑے مقام پر، ایک بڑے مسلح پر آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اسے یہ غرور نہ آئے کہ کچرا اٹھانا اب میرا کام نہیں، مسجد کی صفائی بھی کر لو تاکہ تمہارا نفس مردہ ہو جائے، تمہارے نفس کا غرور ٹوٹ جائے۔ اور مسجد کی صفائی یا بیت اللہ کی صفائی یہ صرف خادموں کا کام نہیں، قرآن تو کہتا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتا ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے گھر کی صفائی تم دونوں کرو گے۔ کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ وہ بیت اللہ کی صفائی کریں گے۔ مسجد کی، بیت اللہ کی صفائی کا نظام انبیاء کا کام تھا، نبیوں کا کام تھا۔ تم تو آتے ہوئے یہ سوچتے ہو کہ یہ کچرا میں کیوں اٹھاؤں، خادم کہاں چلا گیا ہے، وہ سیلری کائے کی لیتا ہے؟ اس کو منتخب کیا گیا ہے اس لیے کہ سارے لوگ ہر وقت نہیں دے دیتے، لیکن آپ اپنے نفس کو مارو اور اس چیز پر بھی اپنے آپ کو تسلیم کرو۔ بہرحال دور فاروقی اور دور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند جھلکیاں اگر میں آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں اتنی تیزی سے اسلام پھیلتا چلا گیا، اتنی تیزی سے، آپ کو بتائیں آذربائیجان، آرمینیا
اور رشیا کے کئی علاقے اسلام میں آ چکے تھے. قبرص، سائپرس جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آج کے یہ شینجن کنٹریز جو ہوتی ہیں اس میں کئی کنٹریاں ایسی ہیں جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام میں آ چکی تھی. بحری بیڑے پہلی مرتبہ، یعنی یہ جو آج ہرمز اسٹریٹ کی تمام چیزیں آپ سنتے ہوں گے نا کہ سمندروں پر حکومت، یہ جنگیں چل رہی ہیں آج، میدان میں نہیں ہے، سب سمندر کی جنگ ہے. آج کی سب سے بڑی جنگ کیا ہے؟ یہ بحری راستے، یہ سارا نظام جو بنا. اور بحری جنگیں کیسی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی بیڑے بنتے ہیں، سب مرین جو آتی ہیں، جو پنڈبیاں کہتے ہیں، جب پانی کے اندر لڑنے کی طاقت رکھنے والی، یہ ساری چیزیں جو بنی، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی بحری بیڑے بنائے گئے تھے، سمندروں میں جنگ کرنے کا انداز سکھایا گیا تھا. اس وقت کسی بھی حکومت کے پاس یہ سسٹم نہیں تھا کہ سمندر کے راستے کوئی جا کر کے جنگ کر سکے، اور اسلام میں یہ پہلا ہے. اور آپ کو اسی کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یہ اسپین جب گئے تھے عرب کو کراس کرتے ہوئے میڈیٹرین سی جو ہے، اور جب وہاں پہنچے، اندلس اس کا نام تھا اسپین کا، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں اور مسلمانوں سے کہا تھا واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں، فتح کرو یا پھر یہیں دفن ہو جاؤ. اور ایسی جنگیں ہوئی تھیں، اسپین بھی فتح ہوا اور سب سے پہلے یورپ اسلام میں داخل ہو گیا تھا. ایک بہت بڑا مشہور مورخ ہے انگریز، اس نے لکھا ہے کہ صرف 250 کلومیٹر لندن سے باقی رہ گیا تھا، اور وہ کہتا ہے اور اتنی تیزی سے جو اسلام پھیل رہا تھا، یہ اس دور میں رکاوٹ نہ آتی تو لندن کیا، امریکہ کیا، سب جگہ پر آج قرآن کی ہی تعلیم ہو رہی ہوتی. اور بہرحال آج پہنچ بھی چکا ہے، الحمدللہ پہنچ چکا ہے. اور یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلافت کے تمام چیزیں، اور اس کے بعد دور مرتضی علی کرم اللہ وجہہ الکریم. لیکن ہمیں اس بات کا قلق ضرور ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بردبار شخص نہیں ملے گا، ان کی مثال ہی نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کتنے کاموں میں پسند فرمایا. جنگوں کے میدان میں سب سے آگے رہنے والے، حیدر کرار جس کو کہا گیا ہے، خیبر کے موقع پر جس کو رسول اللہ نے اپنا جھنڈا عطا فرمایا، صحابہ سب انتظار میں تھے. حضور نے رات کو ہی کہا تھا کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے اور اللہ اس کے رسول اس کو پسند کرتے ہیں. نام نہیں بتایا تھا حضور نے. صبح سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ رسول اللہ جھنڈا ہمیں دیں گے، لیکن اس صبح خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا تھا. اور میرے عزیزو، بدر کے میدان میں سب سے پہلے اترنے والے لوگ کون تھے؟ 3 لوگوں کو صرف اتارا گیا تھا میدان جنگ میں، جس میں پہلے امیر حمزہ تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، اور ان دونوں سے عمر میں کافی چھوٹے حضرت علی ابن ابی طالب تھے. بدر کے میدان میں جو اسلامی پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ جو سب سے بڑی لڑی گئی، اس میں پہلی جنگ میں پہلا لڑاکو حیدر کرار کا نام ہے. یہ سارے فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. اور خلافت کے معاملات جب شروع ہوئے تھے، جانتے ہو آج بہت سارے لوگ ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں، صدیق اکبر میں، مولا علی میں، عمر ابن خطاب میں، حضرت مولا علی میں. ان خبیثوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی آپسی محبت کیا تھی. حضرت عمر ابن خطاب تو یہ فرماتے تھے کہ اس محفل سے میں ڈرتا ہوں جس محفل میں علی نہ ہو. اور کئی مرتبہ پر حضرت عمر ابن خطاب نے یہ فرمایا، ایک فیصلہ آپ نے فرمایا اور حضرت علی نے فوراً اٹھ کر کے کہا امیر المومنین یہ فیصلہ ایسے ہونا چاہیے. ان کا مشورہ لیا، حضرت عمر نے فوراً اپنا فیصلہ بدل دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ چھپا لیا میں امیر المومنین ہوں، کوئی پیچھے سے مجھے بول دیا صحیح کر دیا ہے، نہیں. برسر اعلان عمر ابن خطاب نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی. مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو پتا ہے؟ جو باب العلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزیز ترین صحابی، بلکہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے،
اور پیدا ہوتے ہی رسول اللہ کا لعاب پینے والے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے آنکھیں کھول کر دیکھنے والے حضور کے چہرے کو، وہ مولا کائنات افضل ترین صحابی ہیں۔ لیکن جس وقت آپ خلافت کے امور کو اپنے ہاتھ میں لیے، حالات ویسے نہیں تھے جیسے فاروق اعظم کے دور میں یا صدیق اکبر کے دور میں رہے۔ فتنوں کا دور شروع ہو چکا تھا، نئے لوگ آ چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب دائرہ بڑھ جاتا ہے نا تو اختلافات بھی بڑھتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں کبھی کبھار یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سچائی کیا ہے۔ کچھ کمیونٹی جو ہیں ان کی مثال دے کر کے کہتے ہیں، دیکھو یہ کمیونٹی اتنی سسٹمیٹک چلتی ہے، ان کے اندر اتنا سسٹم ہے، نظام ہے، ان میں کوئی غریب نہیں ہوتا، یہ سب کو اٹھا لیتے ہیں۔ میاں 4 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہاں 4 کروڑ کو جمع کرنا ہے۔ جب تعداد بڑی ہوتی ہے تو سوچیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو آج جو یہ ان اختلافات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان سب تتر بتر ہیں، حالات مختلف ہیں، تو میرے عزیزو اس کا ریزن بھی تو دیکھو۔ مسلمان الحمدللہ آج بھی متحد ہیں کچھ نقطوں پر۔ اگر یہ کسی نقطے پر متحد نہ ہوتے تو دنیا ہم سے ڈر کیوں رہی ہوتی؟ متحد ہیں آج بھی، سوچیں بدلی ہوئی ہیں، سوچیں الگ الگ ہیں یا کچھ عیاشیوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، لیکن آج بھی بحمدہ تعالی مسلمان کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس پر متحد ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان کچھ چیزوں پر متحد ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں۔ کوئی مسلمان اختلاف کرتا ہے؟ مسلمان چاہے جیسا بھی ہو اللہ کو ایک تو مانتا ہے، نہیں مانا تو پھر وہ اس میں آیا ہی نہیں کرائٹیریا میں مسلمان ہونے کی، اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ سب کا اتحاد ہے، متفق ہے۔ قرآن کے 30 پارے ہونے پر سب کا اتحاد ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس تو ہیں، دنیا میں اتنے بھی نہیں بچے ابھی دوسرے جو کچھ جمع کر کے دکھائیں کہ بغیر اختلاف کے کچھ پوائنٹس کو مانتے ہوں۔ ارے خدا پر اتفاق نہیں ہے کئی لوگوں کا، سب کے الگ الگ ہیں۔ ہوا کا الگ ہے، آگ کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، آتما کا الگ ہے، جسم کا الگ ہے۔ یہاں وہ پوائنٹس ہیں کہ پوری دنیا شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں پر بھی جائیں، فرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بحیثیت مسلمان ہو تو اسے نماز میں جھکنے کے لیے ایک ہی کلمہ ہے، اللہ اکبر، ایک ہی کلمہ دیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اس پوائنٹ پر متحد ہیں آج۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ حج میں جانے کے بعد کوئی اپنی زبان استعمال نہیں کرتا، وہ لبیک اللہم لبیک۔ وہ عرفات کے میدان میں لباس سب کے متحد ہیں۔ آج دوسرا کعبہ نہیں بنا، دوسرا قرآن نہیں آیا، 1400 سال ہو گئے۔ کعبہ بنا تو سکتے تھے، 4 دیواری تو بنانا تھا، کسی نے کیوں نہیں بنایا؟ حکومتیں سپورٹ ایسے کام کو بہت جلدی کر دیتی ہیں، کوئی نیا اگر نکل گیا کہیں سے کیڑا تو اس کی مدد بہت جلدی کرتے ہیں۔ گستاخان رسول کو کتنا سپورٹ ہوتا ہے، کعبہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ ان کو پتا ہے، ایک بنایا تھا ابرہا یمن میں جا کر، اس نے سوچا پیسے سے خوب بنا لوں گا، اس نے بنایا کعبہ اور اس پہ تو ہیرے موتی سب جڑ دیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ مکہ کا ایک سر پھرا گیا اور اس کے کعبے پر پیشاب کر دیا، کہا یہاں طواف نہیں، یہاں پیشاب کیا جاتا ہے، اور اس نے پیشاب کیا تو اس نے کعبہ توڑ دیا کہ اب پیشاب کرنے کے بعد بچی کیا اس کی عزت؟ اور اس کے بعد وہ ابرہا آیا تھا یہ اللہ کے کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ دنیا کو وہ سبق یاد ہے، دوسرا نہیں بنے گا۔ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس پر آج پورے مسلمان متحد ہیں، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں بڑے اس کے ساتھ یقین کے ساتھ؟ وجہ یہ ہے کہ ان پوائنٹس پر اگر یہ سب کا اتحاد نہ ہوتا تو پوری دنیا ہم سے دشمنی کیوں کر رہی ہوتی؟ سب کو ڈر کس بات کا ہے؟ ان کو پتا ہے آج بھی کچھ تو پوائنٹس ایسے ہیں ان کے دلوں میں، فلسطین میں بچہ رو رہا ہے، نیند ان کی خراب ہوتی ہے، ملک شام میں گھر جل رہا ہے، ان کے گھر میں تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ یہ جو قلب قلوب کا جڑاؤ ہے آج بھی موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ہٹنا نہیں چاہ رہا، بات اب ختم پر آتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت جیسی آیا تو مسلمانوں میں انتشار ہوا تھا،
نئی جماعتیں آئی تھی, نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے, اور فتنوں کا دور اتنا ہو گیا کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو چکا تھا. وہ اس طرح کی نیچرل ڈیتھ نہیں تھی, لوگوں نے قتل کیا تھا, اور وقت کے خلیفہ کو, داماد رسول کو قتل کیا ہے. تو اس وقت ایک بڑا فتنہ جنم لے چکا تھا. مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اپنے ہاتھ میں لینا, صدیق اکبر کے لیے جیسے چیلنجز تھے, وہ چیلنجز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے تھے. لوگوں نے یہ بھی مطالبہ شروع کیا تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا ان کا بدلہ لو. موب لنچنگ کرنے والوں کو کیسے پکڑا جائے, کون ہے اس میں قاتل؟ آج بھی ہے نا, جب پورا موب کسی پر اٹیک کرتا ہے تو ان کا پکڑنا مشکل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ یہ سارے معاملات بھی تھے. آپ انکار کبھی نہیں فرماتے تھے کہ عثمان ابن عفان کے قاتلین کا بدلہ نہیں لیا جائے. لیا جائے گا, ان کو ڈھونڈا جائے گا. اور بھی بہت سارے کام تھے. یہ تمام چیزیں ایسی آ گئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسلمانوں کی جنگیں ہو گئیں جو اس سے پہلے ہوئی نہیں تھی, جس کا بہت بڑا خسارہ ہوا. ورنہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر یہ فتنے نہ ہوتے تو میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو, حضرت علی کی خلافت کے برابر دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی تھی. کیونکہ عدل و انصاف, علم و بردباری میں آپ کے برابر کوئی نہیں تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جو بردباری تھی, جو شجاعت تھی, جو علم تھا رسول اللہ کا دیا ہوا, وہ جب نظام خلافت میں آتا تو میرے عزیزو قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, ان کے دور بہت سارے فتنوں سے گھرے ہوئے تھے, اور اس کے بعد اخیر میں ہوا بھی یہ کہ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی انہی تمام دشمنیوں میں, فتنوں میں. خارجی جماعت جو دشمن ہے مولا کائنات حضرت علی کی, خارجیوں کے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا. بہرحال 3 خلیفہ شہید ہوئے, حضرت عمر بھی, حضرت عثمان بھی, حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. لیکن ان کی شہادت کے بعد میرے عزیزوں کبھی آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے اس نظام کے برابر کوئی دوسرا نظام لا سکا, ان کو قتل کر کے دوسرا کوئی نظام آیا ہو. نہیں آیا. یہ خلافت راشدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس خلافت راشدہ کے برابر کوئی دوسرا نظام دنیا میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکا جو ان کا سسٹم تھا. میں مختصر سی محفل میں پورے سسٹم کو نہیں گھیر سکتا کہ انہوں نے کیا کیا سسٹم بنائے. دنیا آج بھی محتاج ہے ان کا سسٹم لینے کے لیے. یہ اگرچہ ذکر نہیں کرتے لیکن سسٹم پورا وہی ہے. سارا سسٹم جو شروع کیا گیا تھا خلافت راشدہ میں وہ پوری دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. علم کے بارے میں, حتیٰ کہ آپ کے زمانے کے بعد یہ عموی خلافت گئی, اس کے بعد عباسی خلافت آئی, پھر یہ عثمانیہ جو چلے ترکیوں کے, ان کے دور میں آپ ساری چیزیں دیکھیں ترقیات. عباسی دور میں جو مسلمانوں کی ترقیاں ہیں, آج کے نوجوان کچھ ان چیزوں کو لے کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہے. ان کی ترقیاں تو دیکھیں, وہ چاند پر پہنچ رہے ہیں اور ہم تو یہی ہیں ابھی. ان کی ترقیاں تو دیکھیں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہاں ہیں. تو یہ خالی بات کرنے سے نہیں ہوتا, رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے موبائل پہ ادھر کی ادھر شیئرنگ کرتے ہوئے اور بڑی فکر کی باتیں کرتے رہتے ہو. تم نے اپنا وقت علم کے حصول میں لگایا ہوتا تو یہ نوحہ کرنے کی آج نوبت ہی نہ آتی, ہمیں یہ شکایات کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خلافت کے نظام میں یہ اسٹرکٹ قانون تھا کہ کوئی بچہ جاہل نہیں رہ سکتا, اور ہر پڑھے لکھے کو اعزازی انعامات دیے جاتے تھے بادشاہوں کی طرف سے. دنیا بھر کے انجینئرز اپنے کام میں محتاج ہیں مسلم انجینئرز کے. یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزو, کئی ایسی فیلڈ ہیں جس میں خلافت کے زمانے میں, خلافت کے دور میں اس دنیا نے ترقی کی. میں نہیں کہتا صرف مسلمانوں نے, پوری دنیا نے ترقی کی ہے. اٹلی, ڈنمارک, ناروے, ان کنٹریز کے بادشاہ اپنے بچوں کو مسلم علماء کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے, اور جب پڑھ کر کے آتے تھے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے تھے
کہ مسلم علماء سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں. عباس فرناس پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے پیراشوٹ بنایا تھا. ان کے کانسیپٹ کو لے کر کے ایروپلین بنائی گئی. مسلم علماء میں کتنے ایسے میں آپ کو سائنسدان گناؤں میڈیکل لائن میں. حضرت ابو بکر رازی بچوں کے امراض کا سب سے پہلا ڈاکٹر ہے. ابو بکر رازی. ابن سینا جن کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے, کیلیفورنیا یونیورسٹی میں میڈیکل سرجری پر کتاب کی جو بنیاد ہے وہ ابن سینا کی ہے. میرے عزیزو, دنیا کو میڈیکل لائن دیا ہے مسلم علماء نے. یہ خلافت کے دور میں ہوئے معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں. خلافت سے جو آج یہ لوگوں کو ڈر ہے کہ یہ کیا لانا چاہ رہے ہیں, کیا لانا چاہ رہے ہیں. ترقیات تو دیکھو خلافت کے دور میں کتنی ہوئی تھی. انٹیلیجنس سسٹم اور ترقیات کا, زمین کے معاملات, آسمان فلکیات کے بارے میں, پوری کیمسٹری میں آپ کو بتاؤں وہ پوری کی پوری ڈیپینڈنٹ ہے مسلم انجینئرز کے اوپر. ایک دو نہیں, میں 100 ایسے علماء آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جنہوں نے نئے نئے کیمیکل ایجاد کیے تھے. آج پورے لیب میں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کیمیکل ٹیسٹ کے آلے اس مسلم علماء نے اس کی بنیاد رکھی ہے. گھڑی کو کس نے بنایا ہے, تاریخ پڑھ کر کے بتاؤ. آج پورا سسٹم انٹرنیٹ کا الگورزم پر چلتا ہے. الگورزم ایک سسٹم ہے اندر لگایا ہوا ہے. اس سسٹم پر انٹرنیٹ اور کئی سائٹس چلتی ہیں, سب کے اندر اس کی ضرورت ہے. یہ جان کی طرح ہے آج ساری چیزوں میں. الگورزم کیا ہے؟ یہ الگورزم یہ الخوارزمی ہے. الخوارزمی ایک مسلم عالم دین تھے جنہوں نے یہ بنایا تھا. اس کو انگلش میں الگورزم کہا جاتا ہے. الخوارزمی. جابر بن حیان کی الجبرا کے بغیر آج کون, میتھس کے لوگ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے. ہر فیلڈ کو میرے عزیز ہو, میتھس ہو, سائنس ہو, فزکس کے کتنے ایسے فنڈے ہیں جو مسلم علماء نے اس کی بنیاد رکھی ہے. فلکیات جس کو کہتے ہیں آسٹرونومی, نباتات جس کو کہتے ہیں بوٹانی, جانوروں کا زولوجی, ایمبریالوجی, بچوں کے پیدا ہونے کے معاملات, ڈاکٹروں کے, ساری بنیادیں مسلم علماء نے خلافت کے دور میں رکھی ہیں. یہی ہے خلافت کا کانسیپٹ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دنیا میرا اس میسج کو سنتی ہوگی اور آج وہ اپنا اینک بدل لیں اور اپنے کان بھی بدل لیں. جو خلافت کی دشمنی ان کے اندر ڈالی گئی ہے, یہ بڑا افسوس کا اور المیہ کا مقام ہے کہ ہم خلافت سے محروم ہیں. اس وقت تقریباً 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں. 200 کروڑ کے آس پاس مسلمان آباد ہیں. اور میں آپ کو اگر گناؤں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کتنے سال رہی؟ میں نے بتایا کتنے سال رہی؟ 30 سال. اس کے بعد اموی خلافت ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اموی خلافت چلی, یہ تقریباً 90 سال کے آس پاس. اور اس کے بعد عباسی خلافت چلی تقریباً 550 سال. اس کے بعد چلی یہ عثمانیہ, ان کے بیچ میں الگ بھی تھے, یہ بھی تقریباً 650 سال. تقریباً 650 اور 550 یہ دو ہی خاندانوں میں جو خلافتیں چلی, یہ کل ملا کر 1200 سال ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے کی اموی خلافت اور خلافت راشدہ سب ملائیں گے تو یہ تقریباً 1400 کے آس پاس ہوتے ہیں. 1300 سال کے کچھ آپ کو میں بتاؤں, 1340 کی بات تھی, 1339 یا 1340, اور ابھی کتنا ہے 1448. 108 سال ہو گئے. جو یہ 108 سال سے ہم خلافت سے محروم ہیں پوری دنیا میں. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ روئے زمین خلافت سے خالی رہی ہو. وجہ یہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا, آپ کو پتا ہے جو ایگریمنٹ بنے تھے, ایک دور تو میں پڑھ رہا تھا, میری اسٹڈی میں حیرت ہوتی ہے. آج یہ جو ابھی ساری چیزیں دیکھنے کو ملے, امریکہ گھٹنے ٹیک دیا, کتنے لاکھ کروڑ ان کو دینے پر 28 لاکھ کروڑ کے قریب ایران کو دے دیے جائیں گے. ان کی اکنومی کہاں سے کہاں چلی جائے گی. لوگ تو اب وہاں انویسٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں. ہاں, اور یہ ٹیکس وصول کریں گے ہرمز اسٹریٹ پر, کیا کیا ہوگا. تاریخ دہراتی ہے
تلکل ایام نداولھا بین الناس، قرآن کہتا ہے ہم وہ دن واپس پلٹا کر لاتے ہیں. مجھے تو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ سپر پاور ایسے کیسے کر سکتا ہے. پڑھنے کے بعد پتا چلا یہ سپر پاور کئی بار ایسا کر چکا ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا تاریخ میں. سلطان عبد الحمید ثانی کے زمانے میں، آپ کو میں بتاؤں، ان کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوئی. اور اس سے پہلے 1795 یعنی 1795 یہ وہ دور تھا جب پہلی مرتبہ امریکہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بحری بیڑا بھیجا تھا. بحری بیڑا یہی مرین سمندر کے بیڑا بھیجا، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کس سے مقابلہ کر رہا ہے. اس وقت سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر تھی. بر اعظم کس کو کہتے ہیں؟ انٹر کانٹیننٹل، ایک ایشیا، ایک یورپ اور ایک افریقہ. تقریباً 3 انٹر کانٹیننٹل پر ان کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی، اور امریکہ بھیڑنے کے لیے آ گیا تھا. ایسی غلطیاں بہت بار ہو چکی ہیں ان سے. اور ہوا یہ کہ ان کا بحری بیڑا پکڑ لیا گیا. اس وقت جو عثمانی خلیفہ تھے ان کی فوج نے پکڑ لیا. اب سنیے، ایک تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد اس نے اور 10 بیڑے بھیجے. آج کے یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کے ابراہم لنکن وغیرہ نام سن رہے ہوں گے آپ، بڑے بڑے. تقریباً 12 اور بھیجے، اور 12 کے 12 سب پکڑے گئے. سب. خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جب اس کی حالت یہ ہو گئی تو پھر ٹیبل پر آنا پڑا. اور ٹیبل پر آنے کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. پڑھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے، اس وقت بھی ترکی کے خلیفہ وقت نے ان سے اس طور پر ڈیمانڈ کیا تھا کہ $46 لاکھ تم پے کرو گے، اس کے بعد یہ بیڑے چھوڑے جائیں گے. اور اس کے بعد کون کون سے راستے تمہارے ہوں گے جہاں تم گھومو گے یہ بھی طے ہم کریں گے. تیسری شرط یہ بھی تھی کہ ہمارا ایک بحری بیڑا نگرانی کے لیے گھومے گا، اس کا خرچہ تم ہی دو گے. اور یہ ساری چیزیں وہ مانے تھے. 1795 میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوا. اور حیرت کی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ ایگریمنٹ لکھا گیا تھا ترکی زبان میں. اور پورے امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جو کسی دوسرے ملک کی زبان میں ہوا. دنیا طاقت کی زبان جانتی ہے. خلافت کے اس دور میں میرے عزیزوں، خلافت کے یہ امور تھے. آخری دور تھا یہ سلطنت عثمانیہ کا، گرنے پر آ گئی تھی. جب کمزور ہو گئی تھی تب سلطان عبد الحمید ثانی کا دور تھا. عبد الحمید ثانی کے زمانے میں ہوا یہ تھا کہ فرانس اور انگلینڈ دونوں مل کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل ایک ڈرامہ، ایک فلم بنا رہے تھے. اور یہ خبر پہنچی جب استنبول میں، اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا احساس پیدا ہوا. تو کیا خلیفہ عبد الحمید ثانی خاموش بیٹھے؟ خلیفہ کا جو کردار تھا وہ کیا کیا انہوں نے؟ فرانس کے ایمبیسڈر کو بلایا. گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد اندر سے آئے فوجی لباس پہن کر. وقت کا بادشاہ فوجی لباس جب پہنتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے، سائن ہوتی ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. جنگی لباس، فوجی لباس پہن کر کے باہر آئے، اور اس سفیر سے بات بھی نہیں کیا. ایمبیسڈر اپنی تلوار کو اتنی تیزی سے لکڑی کے اس ڈیسک پر مارا کہ وہ ٹوٹ گیا، اور کہا کہ اپنے ملک یہ خبر کر دو، یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر تم ڈرامہ، یہ فلم نشر کرنا چاہ رہے ہو، روک لو، ورنہ پوری امت مصطفیٰ ساتھ آئے گی اور تمہارے سر پر دنیا لا کر پھوڑ دوں گا. پوری دنیا تمہارے سر پر توڑ دوں گا. فرانس کو جیسی یہ بھاگا سفیر خبر دیا، فرانس نے کہا یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، یہ عبد الحمید ثانی یہ بگڑ گیا تو بڑے مسئلے ہیں. فرانس والے بلکہ اس زمانے کے سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ سارے دنیا کے بادشاہوں میں جتنا دماغ ہے وہ 5% ہے، 95% تو عبد الحمید کے پاس. دنیا یہ کہتی تھی. اس کے بعد فرانس نے برطانیہ کو کہا، انگلینڈ کو، کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، تم لوگ اس کو ریلیز کرو، یہ فلم تم لوگ بناؤ، ہم کو مت، کیونکہ خلیفہ نے ہم کو ڈرا دیا ہے. وکٹوریا اس زمانے میں تھی،
اس کے بعد وہاں سے فرمان جاری ہوا کہ نہیں یہ تو فلم پوری بن چکی ہے، ٹکٹ بھی بک چکے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس سے، لوگوں میں سب یہ اعلان ہو چکا ہے۔ تو یہ خبر جب انگلینڈ سے آئی سلطان کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری ٹکٹیں بکی ہیں تو ہماری فوج بھی رسول اللہ کے ہاتھ میں بکی ہوئی ہے، پھر آؤ اب مقابلہ دیکھو۔ صرف 2 جملوں میں خلیفہ نے وقت کے نظام کو ہلایا تھا، برطانیہ نے، فرانس نے اس پورے کے پورے سسٹم کو ہی ختم کر دیا۔ کبھی وہ آج تک ڈرامہ نشر نہیں ہو سکا، وہ گستاخی رسول پر مبنی بنی ہوئی فلم ریلیز نہیں کر سکے۔ آج کا یہ دور ہے جہاں ہم کروڑوں کی تعداد میں روز گستاخیاں دیکھ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ خلافت سے محروم ہیں، ہماری طرف سے بات کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ جن کو آپ بادشاہ بڑے بڑے دیکھ رہے ہو، بڑے بڑے سونے کے ٹوائلٹ میں بیٹھنے والے لوگ، یہ کیا اسلام اور دین کی بات کریں گے؟ ان کی تو اچھی طرح سے درگت بنی ہوئی ابھی 6 مہینے سے دیکھ رہے ہیں ہم۔ پڑوسی ملک ہی اتنی ان کی وہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اپنا ڈیفنس کرنا ان کو نہیں آتا تو امت کا کیا ڈیفنس کریں گے؟ عربوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، سارے مڈل ایسٹ کے جتنے خلیجی ممالک ہیں سب بکھرے ہوئے ہیں، اور ان کا انجام قریب ہے۔ 40 سال سے اکنامک وار کو جھیلنے والا ایران ان کو آنکھ نہیں دکھا رہا، بلکہ ان کو پورا کا پورا سلا چکا ہے۔ یہ حالات ہیں، یہ ہمارے مسیحا یا ہمارے امیر یا ہمارے بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ظاہر فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخیاں ختم ہو جائیں، اور پھر میں ببانگے دہل یہ کہوں گا، ہم ڈرتے کسی سے نہیں ہیں۔ خلافت کے نظام سے کسی کو چڑ ہے تو بار بار سنیں، خلافت اس روئے زمین کا سب سے بہترین سسٹم ہے۔ آج تک دنیا نے جتنے سسٹم پیش کیے، مارکسزم ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، ڈیموکریسی ہو، یہ سب سسٹم ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تمہارے سارے سسٹم اپنی جگہ پر، رسول اللہ کا سسٹم خلافت اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کبھی سچی نظر سے دیکھ کر کے تو دیکھو اس نظام خلافت نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ دنیا جو ترقیوں پر ہے آج، یہ نظام خلافت کی دین ہے۔ اللہ کریم اس خلافت راشدہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، مولا کریم وہ دور بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اب سنا ہے میرے عزیزو، خلافت راشدہ ختم ہو گئی 30 سال کے بعد، ویسی خلافت نہیں آئی، لیکن ان کے زمانے کے بعد والے لوگ محروم نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر ایک بار اور خلافت راشدہ قائم ہوگی، اور وہ امام مہدی کے زمانے میں ہوگی۔ آئے گا وہ دور آئے گا، اسی لیے ہم بول کر کے جاتے ہیں کچھ دیر کی بات ہے۔ وہ دور آئے گا، وہ خلافت راشدہ کا دور ہے، وہ امام مہدی کے زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زمانے کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔